بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی جعلی اسمبلی اور سینٹ نے قانون سازیاں کی ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنی برق رفتاری سے کبھی قانون سازی ہوئی ہو۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ادھر کوئی بل پیش ہوتا ہے اور چند لمحوں بعد اسے منظور کر لیا جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کر کے اسے نافذ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حالیہ نیب ترمیمی بل ہے جسے سینٹ سے منظور کرایا گیا ہے۔ اس بل میں کیا کچھ شامل ہے اس پر تو بات کریں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بل کن حالات میں پیش کیا گیا ہے۔ بل ایک سینیٹر عبدالقادر نے نجی حیثیت میں پرائیویٹ ممبر ڈے کے حوالے سے پیش کیا۔ حکومت نے اس بل کی بھرپور حمایت کی، جبکہ اپوزیشن نے اس پر شدید اعتراض اٹھایا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آج باضابطہ طور پر نجی کارروائی کا دن بھی نہیں تھا، یعنی کہ آج پرائیویٹ ممبرز ڈے نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس بل کو عجلت میں منظور کر لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی جلدی کیوں تھی؟ اس جلدی کی اصل وجہ اس بل میں کی جانے والی ترمیم میں ہے۔ مثلاً اس ترمیم کے ذریعے چیئرمین نیب اور اعلیٰ افسران کی مدت ملازمت میں توسیع کی راہ ہموار کر دی گئی۔ نئی تقرری ہونے تک موجودہ چیئرمین نیب اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ اسی طرح نیب کے دائرہ کار میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے میگا کرپشن کیس کی حد 50 کروڑ روپے تک تھی، جسے اب کم کر کے 30 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نیب کم مالیت کے کیسز کو بھی میگا کرپشن کے طور پر ڈیل کر سکے گی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب کی مدت چند دنوں میں ختم ہونے والی، لیکن اس ترمیم کے ذریعے انہیں مزید 3 سال تک یا اس وقت تک برقرار رکھا جا سکتا ہے جب تک نئے چیئرمین کی تقرری نہیں ہوتی۔ اس بل میں اصل اور بڑی تبدیلی عمران خان صاحب کے خلاف زیر سماعت مقدمات کے تناظر میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی رہی صحیح ساکھ اور اختیار کو بھی محدود کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب نیب کے فیصلوں کے خلاف دوسری اپیل سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی جا سکے گی۔ اس کی بجائے دوسری اپیل وفاقی آئینی عدالت میں سنی جائے گی۔ اب اس کا براہ راست اثر ان مقدمات پر پڑے گا جو اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف زیر سماعت ہے، جن میں 190 ملین پاؤنڈ کیس، توشہ خانہ کیس شامل ہے۔ اس ترمیم کے بعد ان مقدمات میں اپیل وفاقی آئینی عدالت میں دائر کی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کس نوعیت کے فیصلے کرتی ہے اور اس کے قیام کے پس منظر میں کیا سیاسی مقاصد کار فرما تھے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ترمیم آپ کے سامنے ہے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے کہ آئینی عدالت اپیل سنتے ہوئے مکمل شواہد کا اثر نو جائزہ نہیں لے سکے گی، یعنی عدالت صرف اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا ٹرائل کے دوران کسی آئینی حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس طرح مقدمے کی اصل شواہد اور میرٹ کو ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے، جو کسی بھی منصفانہ عدالتی نظام کے بنیادی اصولوں کے برعکس ہے۔ اگر آئین، باضابطہ فوجداری، کرپشن ایکٹ اور نیب قوانین کی روشنی میں دیکھا جائے تو قانونی ماہرین کی ایک بڑی تعداد کا موقف ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف قائم کیے گئے بیشتر مقدمات بنیادی طور پر جرم کی تعریف پر پورا ہی نہیں اترتے ہیں۔ اصولی طور پر جب کوئی مقدمہ جرم کی بنیاد پر تعریف پر پورا نہ اترے تو مقدمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب کے معاملے میں یہ اصول نظر انداز کیے گئے ہیں۔ ان پر مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے گئے، پھر عدالتوں پر دباؤ ڈال کر جلد از جلد سزائیں سنانے کا ماحول پیدا کیا گیا۔ تقریباً یہی صورتحال ان کی اہلیہ زوجہ بشرا بی بی صاحبہ کے معاملے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ سزائیں سنانے کے بعد اب ضمانت کی اپیلوں پر گزشتہ 2.5 سے 3 سال سے مسلسل اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ اعتراضات بھی ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں جو قانونی ماہرین کے مطابق نہایت ضعیف، کمزور، غیر سنجیدہ اور غیر ضروری محسوس ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔